دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ پرشیا کیسے بنا ایران۔ یہ سفر صرف نام کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ ایک پوری قومی اور سیاسی پہچان کا نیا سفر تھا۔ جہاں ایک طرف پرانی تہذیب اور روایت تھی، تو وہیں دوسری طرف ایک نئے دور کی تلاش تھی۔ تو چلیے شروع سے جانتے ہیں کہ پرشیا کا نام بدلنے کا فیصلہ کیوں لیا گیا اور اس کے پیچھے کا اصلی مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ پرشیا، جو آج کے ایران کا پرانا نام ہے، ایک بہت ہی قدیم اور شاندار تہذیب تھی۔ یہ ملک جہاں اخیمینیڈ سلطنت کا مرکز رہا، جو ڈیریوس اور سائرس جیسے عظیم حکمرانوں کا گھر تھا۔ ان حکمرانوں نے اپنی بدولت دنیا کو پہلی بار ایک سینٹرلائزڈ حکومت کا تصور دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب پرشیا دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور دیش تھا۔ لیکن اس تہذیب کا نام پرشیا اصل میں پارس سے آیا ہے، جو ملک کے ایک علاقے کا نام تھا، اور یہیں سے دنیا نے پورے ملک کو پرشیا کہنا شروع کیا۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ 1935 میں رضا شاہ پہلوی نے فیصلہ کیا کہ پرشیا کا نام بدل کر ایران رکھا جائے، اور یہ فیصلہ ایک خاص وقت پر آیا جب دیش اپنی شناخت اور قومی پہچان کو نئی صورت دینا چاہتا تھا۔ رضا شاہ پہلوی کا کہنا تھا کہ ایران ملک کا اصلی اور قدیم نام ہے جو آرین قوم سے منتقل ہوا ہے۔ ایران کا مطلب لینڈ آف دا آرینس، یعنی آرین لوگوں کا ملک ہے۔ اس کام کے پیچھے ایک سیاسی مقصد بھی تھا۔ رضا شاہ ملک کو ماڈرن اور مغرب سے دور ایک مستقل قومی پہچان دینا چاہتا تھا۔ اکثر لوگ پرشیا کو ایک پرانے شاندار تاریخی ملک کے طور پر دیکھتے تھے، جسے بس روایت اور گزشتہ تہذیب سے جوڑا جاتا تھا۔ لیکن ایران کا نام رکھنے سے رضا شاہ پہلوی یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ ملک ایک قدیم تاریخ رکھتا ہے، لیکن اس کا مستقبل بالکل نیا اور پروگریسو ہے۔ نام تبدیل کرنے کا ایک اور پہلو مغربی ملکوں سے رشتوں کا تھا۔ رضا شاہ پہلوی چاہتے تھے کہ ملک کو ایک ماڈرن اور مغرب کی صورت والا ملک بنایا جائے، جو ہر قسم کے ماڈرن ریفارمز اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکے۔ نام ایران رکھنے کا مطلب تھا ملک کو اپنی اصلی پہچان دینا، تاکہ لوگ ملک کو ایک پرانی تہذیب کے طور پر نہیں بلکہ ایک جدت پسند پروگریسو ملک کے طور پر دیکھیں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو دیش کے اندر لوگوں کی الگ الگ رائے تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے قومی فخر کا نشان سمجھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ پرشیا نام ایک شاندار تاریخی ورثہ تھا جسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پھر بھی وقت کے ساتھ لوگ اس نام کو قبول کرنے لگے، اور آج دنیا کے ہر کونے میں اس ملک کو ایران کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ سفر نام سے زیادہ پہچان کا تھا۔ پرشیا سے ایران بننے کا مقصد صرف نام کی تبدیلی کا نہیں تھا، بلکہ ملک کے اندر ایک نئی صورت اور نئی پہچان کو ابھارنا تھا۔ اور اس نام سے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایران صرف ایک قدیم تہذیب کا گھر نہیں، بلکہ ایک نئی صورت اور پروگریسو ملک کا نام ہے جو آج بھی اپنی اصلیت اور تاریخ پر فخر کرتا ہے۔ جب 1935 میں رضا شاہ پہلوی نے پرشیا کا نام ایران رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، تو بہت سے لوگوں میں غصہ پیدا ہوا۔ اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ پرشیا صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ ایک شاندار تاریخ اور تہذیب کا نشان تھا۔ یہ نام دنیا بھر میں پرشیا کی معلومات اور اس کی گزشتہ عظمت کی پہچان تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ نام بدلنے سے دیش کی پرانی پہچان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس سے قدیم ورثہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ دیش کو مغرب کی صورت میں ڈالنے کی کوشش تھی، جسے وہ اپنی اصلیت سے دور سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے نام تبدیل ہونے پر بہت سے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہوئی، جو دیش کے اندر ایک کلچرل اور قومی پہچان کی بحث بن گئی۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی پرشیا سے ایران بننے تک کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس سفر میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جے ہند۔